प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के कादर और मुबारक नाम में मैं आप सबों को आज खुदावंद की हजूरी में वेलकम करता हूँ। अजीज़ों, मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने आज फिर से आप लोगों के साथ इस वीडियो के वसीले से मुकद्दस कलाम की बातों को शेयर करने का मुझे मौका दिया है। आइए अजीज़ों, बगैर वक्त ज़ाया किए हम बाइबल मुकद्दस की पहचान और उसकी वाकफियत में आगे बढ़ें। जैसा कि अभी इल्म इलाही की जो 5वीं किस्म है, हम उस पर बात कर रहे हैं। पार्ट 1 खुदा के फजल से हम सीख चुके हैं। अजीज़ों, याद रखिएगा, इल्म रूल कुदस का आज ये पार्ट 2 है, जिसे यूनानी में हमने कल सीखा था, न्यू मिटोलॉजी कहते हैं। तो ये आज उसका पार्ट 2 है। हम याद रखिए पार्ट 1 में जो उसकी आखिरी हेडिंग थी जिस पर हम बात कर चुके थे, और वो हेडिंग थी कि रूल कुदस और उसकी सरगर्मियां। और हमने रूल कुदस की पहली सरगर्मी को देखा नंबर 1 में, जो उसकी हेडिंग थी कि रूल कुदस की सरगर्मी कायनात की तख्लीक में, कि खुदा ने जब कायनात को तख्लीक किया तो रूल कुदस भी खुदा बाप के साथ था, वो पेश था तख्लीक के कामों में। सारा रूल कुदस ने अपना किरदार अदा किया। अजीजों, आज याद रखिए रूल कुदस की सरगर्मियों के अगले पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। और मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि हम बात करें, आइए दुआ करते हैं ताकि आज की स्टडी में हमें रूल कुदस इन चीजों को समझने में अक्ल, फहम और दानाई अता करे। आई कदूस खुदावंद, में शुक्रगुजार हूं आज खुदावंद आपने फिर से कलाम को शेयर करने का मौका दिया है। तमाम स्टूडेंट्स के लिए खुदा जो यहाँ पर मौजूद हैं, और वो सभी जो खुदा इस वीडियो के वसीले से बाइबल की खुदा गहरी जानकारी को ले रखे हैं, यीशु के नाम में मैं उन्हें बरकत देता हूँ। खुदा, मेरी सोचों को, ख्यालों को मैं तेरे ताबे करता हूँ, और पाकरू खुदा आज हमारी मदद कर इन सब चीजों को सीखने में, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अजीजों, न्यू मिटोलॉजी जिसे याद रखिएगा हम इंग्लिश में कहते हैं द नॉलेज ऑफ होली स्पिरिट, यानी पाकरू के मुतालिक जो इल्म है, जो नॉलेज है, उस पर बात कर रहे हैं। तो आइए रूल कुदस की सरगर्मियों में हम दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं। तो रूल कुदस की सरगर्मियों में याद रखिए दूसरे नंबर का पॉइंट है, खुदावंद की रूह सुरमाओं और खुदा के चुने हुए रहनुमाओं को ताकत और दानिशमंदी देती है। ये रूल कुदस की सरगर्मियों में ये दूसरे नंबर का काम है। खुदावंद की रूह सुरमाओं और खुदा के चुने हुए रहनुमाओं को ताकत और, मैंने बोला, दानिशमंदी देती है। कज़ात की किताब और उसका 6 बाब और उसकी 34 वर्ष को पढ़ेंगे। कज़ात की किताब उसका 6 बाब और उसकी 34 वर्ष में लिखा है, तब खुदावंद की रूह जदाऊन पर नाजिल हुई, सो उसने नरसिंगा फूंका और अबीजेर के लोग उसकी पैरवी में इकट्ठे हुए। हम यहां ये पढ़ते हैं कि जदाऊन पर खुदा का रूह नाजिल हुआ। अजीजों, बाइबल कहती है कि खुदा ने जदाऊन को मदियानियों के खिलाफ काजी के तौर पर मुकर्रर किया, और वो जबरदस्त सूरमा साबित हुआ, क्योंकि उसके 40 वर्षों में बाइबल कहती है इज़राइल अमन से रहा, और पाकरू बाइबल कहती है उसे जोर और उसे दानिशमंदी देने के लिए उस पर नाजिल हुआ, ताकि जंग में उसकी रहनुमाई करे। इसके बाद आप पढ़ते हो कज़ात की किताब उसका 13वां बाब उसकी 25 आयत में, कज़ात की किताब उसका 13वां बाब उसकी 25 वर्ष में लिखा है, खुदावंद की रूह उसे महने दान में जो सोहरा और अस्ताल के दरमियान है तहरीक देने लगी।
यहां पर सैमसन के बारे में आपको जिक्र मिलता है 13वें चैप्टर में। हम पढ़ते कि समसून की विलादत हुई, वो पैदा हुआ, वो जवान हुआ, उसके बाद पाकरू से तहरीक देने लगा। अजीजों, जदाउन के मामले में, समसून के मामले में, क्योंकि ये भी इज़राइल का काजी था, हम ये पढ़ते हैं तहरीक देने से मतलब है रहनुमाई करने लगा, उसे गाइड करने लगा। सैमसन को इज़राइल के दुश्मनों के खिलाफ उसे तहरीक, उसे गाइडेंस मिलने लगी, ताकि वो उस मिशन को जिसके लिए खुदा ने उसे पैदा किया है उसे वो तकमील दे पाए। आप पढ़ोगे पहला सैमुएल उसका 11वां बाब उसकी 6ठी आयत में, पहला सैमुएल उसका 11वां बाब उसकी 6ठी वर्ष में लिखा है, जब साउल ने ये बातें सुनी तो खुदा की रूह उस पर जोर से नाजिल हुई और उसका गुस्सा नहायत भड़का। हम साउल के मामले में भी पढ़ते हैं कि पाकरू उस पर नाजिल हुआ। यही मामला जदाउन के साथ, यही सिचुएशन सैमसन के साथ है। मैंने कहा जब हम रूल कुदुस की सरगर्मियों को पढ़ते हैं तो इसका मेन जो सरगर्मी का बाइबल कहती है जो काम था वो था सुरमाओं को जो चुने हुए थे उन्हें रहनुमाई दे, उन्हें ताकत दे, उन्हें दानिशमंदी दे। इसके बाद जनाब अगली हेडिंग है, बल्कि इसी का जुज्व है जो रूल कुदुस की सरगर्मियां है ना, इसी का नंबर 3 का पॉइंट है कि फनकारों और दना लोगों को खुदा की रूह हिकमत, फहम और हुनर अता करती है। फिर से दोहराता हूं, फनकारों और मैंने कहा दना लोगों को खुदा की रूह नंबर 1 हिकमत, नंबर 2 फहम और नंबर 3 हुनर अता करती है। ये रूह की सरगर्मियों में ये तीसरे नंबर की उसकी सरगर्मी है। आप पढ़ोगे खरूज की किताब उसका 31वां बाब उसकी 3री आयत में, यहां पर लिखा है, मैंने उसको हिकमत और फहम और इल्म और हर तरह की सन्नत में रूह अल्लाह से मामूर किया। अब किसे मामूर किया? यहां पर जिक्र है ऊरी बिन हूर को, ऊरी बिन हूर को, जिसे खुदा ने बाइबल कहती है रूह अल्लाह से मामूर किया और इसके साथ सन्नत, हिकमत, फहम और इल्म जुड़ा है। इसके बाद जनाब आप पैदाइश और उसका 41वां बाब और उसकी 38 वर्ष में 38 वर्ष में पढ़ते हो, लिखा है, सो फराउन ने अपने खादमों से कहा कि क्या कहना हम, सो फराउन ने अपने खादमों से कहा क्या हमको ऐसा आदमी जैसा ये है जिसमें खुदा की रूह है मिल सकता है? और ये फराउन ने यूसुफ के लिए कहा जब उसने उस भेद को जो बादशाह को सपने में मिला था, उस भेद को बादशाह पर खोल दिया, तो उसने कहा कहत के जमाने में अनाज को जमा करने के लिए तुझ सा दानिश्वर और हिकमत से मामूर आदमी मुझे इस मिस्र में मिल नहीं सकता। सो बाइबल कहती है ये हुनर था उस ख्वाब को बयान करने का जो यूसुफ को खुदा की रूह की मार्फत मिला। आप पढ़ोगे दानियल 5 की 14 में, दानियल 5वां बाब उसकी 14वीं वर्ष में लिखा है, मैंने तेरी बाबत सुना है कि इलाहों की रूह तुझ में है और नूर और दानिश और कामिल हिकमत तुझ में है। दानियल 5 की 14। और ये दानियल के बारे में बादशाह ने कहा, बेलशस्सर बादशाह ने कहा कि दानिश, कामिल, हिकमत तुझ में है क्योंकि इलाहों की रूह तुझ में है। अजीजों, बाइबल कहती है इसके बाद में हम पढ़ेंगे रूह की सरगर्मियों में जो उसका चौथा पॉइंट है, चौथी किस्म की रूल कुदुस की जो सरगर्मी है। कहते हैं रूल कुदुस हाकमों और कानून देने वालों की हदायत करता है, उन्हें बाइबल कहती है तंबीह करता है, उन्हें उनकी मलामत करता है, उन्हें इंस्ट्रक्शन देता है, हदायत देता है उन्हें। आप पढ़ोगे अस्तिस्ना 34 की 9 में, 34 की 9 में। नंबर 4 का जो पॉइंट है मैं फिर से दोहराता हूं, रूल कुदुस हाकमों
اور قانون دینے والوں کی ہدایت کرتا ہے۔ استثنا 34 کی 9 میں لکھا ہے، اور نون کا بیٹا یشوع دانائی کی روح سے معمور تھا، کیونکہ موسیٰ نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے تھے اور بنی اسرائیل اس کی بات مانتے رہے، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا۔ اب بائبل کہتی کہ موسیٰ کے بعد یشوع جو نون کا بیٹا ہے وہ اسرائیل کا لیڈر ٹھہرا، اور بائبل یہ کہتی کہ خدا اس کو اسرائیل کی رہنمائی کے لیے ہدایات دیتا رہا، جیسے موسیٰ کو دیتا رہا تھا ویسا اب یشوع کو دے رہا ہے۔ یسایہ 11 کی 2 میں لکھا ہے، یا یسایہ 11واں چیپٹر اس کی 2 ورس میں لکھا ہے، خدا کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خدا کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کی روح۔ سو بائبل کہتی ہے خدا حاکموں اور قانون دینے والوں کو ہدایت کرتا ہے، تو کیسے کرتا ہے؟ مصلحت کی روح سے، معرفت کی روح سے اور خداوند کی روح سے۔ اس کے بعد نمبر 5 کی جو روح القدس کی سرگرمی ہے وہ کہ روح القدس خصوصاً نبیوں کو الہام بخشتا ہے، یہ اس کی سرگرمی ہے۔ الہام مطلب خدا کے دل کی باتیں ان پر رویل کرتا ہے۔ پہلا سیموئیل 10 کی 6 میں پڑھیں گے، پہلے سیموئیل 10واں باب اس کی 6 ورس میں لکھا ہے، تب خداوند کی روح تجھ پر زور سے نازل ہوگی اور تو ان کے ساتھ نبوت کرنے لگے گا اور بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے گا۔ یہاں پر لکھا ہے تب خداوند کی روح تجھ پر زور سے نازل ہوگی اور تو ان کے ساتھ نبوت کرنے کا مطلب ہے الہام کو بیان کرنا، خدا کے من کی باتوں کو، خدا کے دل کی باتوں کو جان کر لوگوں سے بیان کرنا۔ اس کے بعد ہے حزقیل، اس کا 2 باب اس کی 2 ورس میں لکھا ہے، اور جب اس نے مجھے یوں کہا تو روح مجھ میں داخل ہوئی اور مجھے پاؤں پر کھڑا کیا، تب میں نے اس کی سنی جو مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ اب بائبل کہتی ہے خدا کا روح اس نے کہا مجھ میں آیا اور مجھے اس نے پاؤں پر کھڑا کیا، اور تب میں نے وہ باتیں سنی جو مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ ہم یہاں یہ پڑھتے ہیں کہ روح الہام دینے میں نبیوں کی، کیونکہ نبی مطلب حزقیل پروفٹ تھا، اور بائبل کہتی ہے بڑے نبیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور جب خدا اسے کلام کر رہا ہے تو روح بائبل کہتی ہے اسے کھڑا کر رہا ہے تاکہ وہ خدا کی باتوں کو سنے۔ آپ پڑھو گے اس کے بعد نمبر 6 کی جو جناب روح القدس کی سرگرمی ہے کہ روح القدس اعلیٰ اخلاقی معیار کی، میں نے کہا روح القدس اعلیٰ اخلاقی معیار کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ میں نے کہا اعلیٰ معیار کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ آپ پڑھو گے زبور 51 اور اس کی 10 ورس میں، زبور 51 اور اس کی 10 ورس میں لکھا ہے، اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ آگے جناب آپ پڑھو گے زبور 139 کی 23 اور 24 ورس میں، زبور 139 کی 23 اور 24 ورس میں، اے خدا تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے۔ اور 24 آیت کہتی ہے اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں اور مجھ کو ابدی راہ میں چل۔ اب یہ دونوں حوالے، پہلا حوالہ کہتا ہے اس نے کہا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اس نے کہا از سر نو مستقیم روح ڈال، مطلب اس نے کہا میرے اندر اپنے روح کو ڈال اور پاک دل پیدا کر۔ تو روح جو ہے نا وہ اعلیٰ اخلاقی زندگی بسر کرنے کی توفیق دیتا ہے، کیونکہ جب ہمارا جیون پوتر ہوگا ہم جناب اخلاقی طور پر صحیح جیون گزاریں گے۔ ہم نے 139 زبور میں بھی یہی پڑھا ہے، اس نے کہا مجھے جانچ، مجھے آزما، میرے خیالوں کو جان لے۔ اس نے کہا مجھے بری روشوں سے آزاد کر
اور اس نے کہا مجھے دیکھ کہ میں بدی میں نہیں چل رہا۔ عزیزو، اس کے بعد ہم جب روح کی سرگرمیوں کی بات کرتے ہیں، 7ویں نمبر پر روح القدس کی جو سرگرمی ہے وہ یہ ہے کہ روح القدس المسیح کے زمانے میں پیشن گوئیاں نبیوں سے کرواتا رہا۔ میں نے بولا روح القدس کی سرگرمیوں میں یہ 7ویں نمبر کا پوائنٹ ہے کہ روح القدس المسیح کے زمانے کے لیے نبیوں سے پیشن گوئیاں کرواتا رہا، اور یہ اس کی سرگرمیوں میں سب سے اوپر کی سرگرمی تھی۔ ہم پڑھیں گے یسایہ 11:2 میں، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح۔ یہ یسوع مسیح کے بارے میں یسایہ نے پیشن گوئی کی۔ پھر یسایہ نے 42 اور اس کی ایک ورس میں پیشن گوئی، 42 کی 1 میں، دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے، میں نے اپنی روح اس پر ڈالی، وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا۔ یہ بھی یسوع مسیح کے بارے میں نے کہا پیشن گوئی روح القدس نے کروائی۔ عزیزو، اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے کہ روح القدس کا خاص رتبہ کیا ہے۔ روح القدس کا خاص رتبہ کیا ہے؟ نمبر 1 میں جو اس کا جزو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارا مخصوص مددگار ہے۔ روح القدس کا کلیسیا کے اندر یا ایمانداروں کے ساتھ اس کا رتبہ، اس کی حیثیت، اس کی پوزیشن کیا ہے؟ بائبل کہتی ہے وہ بطور مددگار ہے۔ ہم پڑھیں گے یوحنا 14:16 میں، یوحنا 14:16 میں لکھا ہے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے۔ انگلش میں اس کے لیے لفظ ہیلپر آیا ہے، جبکہ یونانی اسے کہتی ہے کہ خدا تمہیں ایڈوکیٹ دے گا۔ یونانی بائبل اسے مددگار نہیں، یونانی بائبل اسے ایڈوکیٹ کہتی ہے کہ تمہارے لیے مقدمہ لڑنے والا، تمہارے لیے پیروی کرنے والا، تمہارے حق میں بولنے والا خدا تمہیں عطا کرے گا۔ سو عزیزو، اس کے بعد بائبل کہتی ہے، ہم یہ سیکھتے ہیں عزیزو، اگلی ہیڈنگ ہے کہ روح القدس، یاد رکھو جب پہلی ہیڈنگ ہے کہ اس کا رتبہ کیا ہے تو وہ ہمارے ساتھ بطور مددگار ہے۔ عزیزو، اس کے بعد ہے اگلی ہیڈنگ کہ روح القدس انسان کی طرح جذبات بھی رکھتا ہے۔ روح القدس انسان کی طرح جذبات بھی رکھتا ہے۔ نمبر 1 میں کیا ہے کہ وہ رنجیدہ بھی ہو سکتا ہے، یسایہ 63 کی 10 ورس میں پڑھتے ہیں، یسایہ 63 کی 10 میں، لیکن وہ باغی ہوئے اور انہوں نے اس کی روح قدوس کو غمگین کیا، اس لیے وہ ان کا دشمن ہو گیا اور ان سے لڑا۔ مطلب کہ ہم روح القدس کو غم بھی دے سکتے کہ اس کی مرضی پوری نہ کر کے، جب ہم اس کی مرضی کے خلاف جاتے ہیں تو اسے اپنے لیے رنجیدہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ روح القدس کے جذبات کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یاد رکھو نمبر 2 میں ہے کہ روح القدس کی لوگ بے عزتی بھی کر سکتے ہیں اپنے انجام سے۔ اگر لوگ بے خبر ہیں تو وہ ایسا احمقانہ کام کر جائیں گے، اور وہ کام کیا ہے؟ وہ اس کی بے عزتی کر دیں گے اپنے کاموں کی وجہ سے۔ آئیے پڑھیں گے عبرانیوں 10:29 میں، عبرانیوں 10:29 میں، تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا۔ اب سوچو فضل کے روح کو کیسے بے عزت کیا؟ اپنے برے کاموں کی وجہ سے، کہ پاک روح سے توبہ تک لانا چاہتا ہے پر وہ مسلسل اس کی قائلیت کو رد کر کے اسے بے عزت کر رہا ہے۔ نمبر 3 میں ہم پڑھتے ہیں عزیزو کہ روح القدس سے لوگ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں۔
اس سے جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے۔ اعمال 5:3 میں ہم یہ پڑھتے ہیں، مگر پطرس نے کہا، اے حنانیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے؟ اب حنانیہ اور سفیرہ نے بائبل کہتی کہ روح القدس سے جھوٹ بولا اور وہ دونوں مر گئے۔ اس کے بعد نمبر 4 میں آتا ہے کہ روح القدس کے خلاف کفر بھی بولا جا سکتا ہے۔ اگر لوگ اپنے انجام سے بے خبر ہیں تو لوگ ایسا کر جائیں گے۔ متی 12:31 اور 32 دو ورسز میں کیا لکھا ہے؟ متی 12:31 اور 32 میں 31 اور 32، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا، مگر جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا۔ آگے 32 ورس کہتی ہے، جو کوئی ابن آدم کے خلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اسے معاف کی جائے گی، مگر جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی، نہ اس عالم میں اور نہ آنے والے عالم میں۔ عزیزو، ناقابل معافی جو گناہ ہے نا، وہ ایک ہی گناہ ہے کہ جب لوگ روح القدس کے خلاف کفر بول دیں، وہ گناہ نہ اس عالم میں نہ آنے والے عالم میں معاف کیا جائے گا۔ اس کے بعد عزیزو اگلی مین ہیڈنگ ہے روح القدس کی الوہیت۔ روح القدس کی الوہیت۔ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ روح القدس کی الوہیت پر اس لیے ہم ایمان رکھتے ہیں کیونکہ وہ الہی صفات رکھتا ہے۔ میں نے کہا ہم روح القدس کی الوہیت پر اس لیے ایمان رکھتے ہیں کہ وہ الہی صفات رکھتا ہے۔ اب اس کی نمبر 1 کی جو الہی صفت وہ کیا ہے؟ کیونکہ الوہیت کا لفظی مطلب ہی ڈیوائن ابیلٹی، الہی قابلیت یا صفات ہیں۔ عزیزو، پہلی جو روح القدس کی الوہیت ہے یا اس کی جو الہی صفت ہے وہ ہے کہ وہ ازلی روح ہے۔ وہ بولیے ازلی روح ہے۔ جیسے خدا باپ ازل سے ہے، اسی طرح روح بھی ازل سے ہے۔ عبرانیوں 9:14 میں پڑھیں گے، عبرانیوں 9:14، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ اب یہاں پر ازلی روح کا ذکر آیا ہے کہ وہ ازل سے ہے۔ عزیزو، اس کے بعد روح القدس کی الوہیت یا اس کی الہی صفات میں جو دوسرے نمبر کی صفت ہے وہ ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ جس طرح خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اسی طرح ہولی اسپرٹ بھی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ زبور 139 کی آپ پڑھو گے جناب، 1 سے 10 آیات میں آپ لکھو گے، لیکن ان میں سے میں کچھ آیات پڑھوں گا۔ لکھا ہے، میں تیرے روح سے بچ کر کہاں جاؤں یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں تو ہے، اگر پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ تو یہ روح القدس کی لامحدودیت کو بتایا گیا ہے۔ نمبر 3 میں جو اس کی الہی صفت ہے روح القدس کی، وہ پاک ہے۔ جس طرح خدا پاک ہے اسی طرح روح بھی پاک ہے۔ لوکا آپ پڑھو گے 11واں چیپٹر اس کی 13ویں ورس میں، لوکا 11واں چیپٹر اس کی 13ویں ورس میں، پر جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا۔ روح القدس، جب القدس کی بات آتی ہے، القدس سے مراد ہے ہولی، مطلب پاک روح، ہولی اسپرٹ، جسے ہم اردو میں روح القدس کہتے کہ اسے انگلش میں ہولی اسپرٹ کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی الہی صفات میں سے ایک ہے کہ وہ خدا کی طرح پاک ہے۔
نمبر 4 میں آتا ہے اس کی الہی صفات میں سے نمبر 4 کی الہی صفت کہ روح سچائی کا روح ہے. جس طرح خدا سچائی کا خدا کے اسی طرح روح القدس بھی سچائی کا روح القدس ہے. پہلا یوحنا کا خط ہے اس کا 5واں باب اس کی 7ویں ورس میں 5واں باب اس کی 7ویں ورس میں لکھا ہے اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے کیونکہ روح سچائی ہے. روح بولیے سچائی ہے مطلب کہ وہ سچائی کا روح ہے. اس کے بعد نمبر 4 میں جو اس کی الہی صفات میں سے ایک ہے وہ ہے 5ویں نمبر کی صفت کہ وہ علیم اور ہمدان ہے. علیم کا مطلب ہے کہ وہ جاننے والا ہے. میں نے کہا 5ویں نمبر کی صفت کہ وہ علیم ہے اور ہمدان ہے. علیم کا مطلب ہے جاننے والا اور ہمدان کا مطلب ہے ہر بات سے واقف. ٹھیک ہے, ہمدان سے مطلب کہ ہر بات سے واقف. پہلا کرنتھیوں 2 باب کی 10ویں اور 11ویں پہلا کرنتھیوں 2 باب اس کی 10ویں اور اس کی 11ویں ورس. لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلے سے ظاہر کیا کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے. 11ویں ورس کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوائے انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے, اسی طرح خدا کی روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا. بائبل کہتی کہ ہمدان کے مطلب وہ ہر بات سے واقف ہے. خدا کی سب باتوں سے خدا کا روح واقف ہے. اس کے بعد نمبر 6 میں اس کی الہی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وہ نیک اور فیض رساں ہے. وہ نیک اور فیض رساں ہے. نہمیہ 9 کی 20 آپ پڑھو گے. نہمیہ 9 کی 20 میں لکھا ہے اور تو نے اپنی نیک روح بھی ان کی تربیت کے لیے بخشی اور من کو لکھا ہے ان کے منہ سے نہ روکا اور ان کو پیاس بجھانے کو پانی دیا. اب فیض رساں کہ مطلب ضرورتیں پوری کرنے والا, ان کی حاجتوں کا خیال کرنے والا, ایسا نیک روح ہے وہ. نمبر 7 میں آتا ہے اس کی صفات میں سے 7ویں نمبر کی صفت کہ رفاقت اور شراکت رکھنے والا روح ہے. وہ رفاقت و شراکت رکھنے والا روح ہے. 2 کرنتھیوں 13واں باب اس کی 14ویں ورس 13واں باب اس کی 14ویں ورس. خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ ہوتی رہے. روح القدس کی شراکت مطلب کہ وہ شراکت کرنے والا روح ہے. عزیزو اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے, مین ہیڈنگ کہ روح القدس کے فوکل فطرت کام. فوکل فطرت مطلب سپر نیچرل اس کے کام. نمبر 1 میں آتا ہے کہ وہ تخلیق کرتا ہے. جب اس کے آپ فوکل فطرت کاموں کو پڑھتے ہو تو میں نے کہا نمبر 1 میں آتا ہے کہ وہ تخلیق کرتا ہے. ایوب 33 کی 4 میں لکھا ہے, ایوب 33 کی 4 میں خدا کی روح نے مجھے بنایا ہے اور قادر مطلق کا دم مجھے زندگی بخشتا ہے. تو یہ ایوب اپنے تخلیق کی بات کر رہا ہے کہ خدا نے مجھے تخلیق کیا, اس کے روح نے مجھے تخلیق کیا. نمبر 2 میں آتا ہے اس کے فوکل فطرت کاموں میں کہ وہ زندگی بخشتا ہے. کون زندگی بخشتا ہے؟ روح القدس. ٹھیک ہے, روح القدس زندگی بخشتا ہے. یوحنا کی انجیل 6 باب اس کی 63 ورس میں زندہ کرنے والی تو روح ہے, جسم سے کچھ فائدہ نہیں. جو باتیں میں نے تم سے کہی کہ وہ روح بھی ہیں اور بولیے زندگی بھی. بائبل کہتی کہ روح القدس زندگی بخشنے والا روح ہے, جسم سے کچھ فائدہ نہیں ہے. جو باتیں بائبل کہتی کہ مسیح نے ہم سے کی وہ باتیں لکھا ہے روح بھی ہیں اور وہ زندگی بھی ہیں. نمبر 3 میں آتا ہے اس کے فوکل فطرت کاموں میں وہ نئی پیدائش کا ذریعہ بنتا ہے. وہ نئی پیدائش کا ذریعہ بنتا ہے. یوحنا کی انجیل 3 باب اس کی 5 سے 6 ان 2 ورسز میں. یوحنا کی انجیل
तीसरा बाब 5 से 6 2 वर्सेस। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा न हो, खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जब कोई पानी और रूह से, तो रूह क्या करता है? नई जिंदगी बख्शता है, ये नई पैदाइश का जरिया है। इसके बाद नंबर 4 में जो उसका फोकल फितरत काम है कि वो नबूवत की तहरीक बख्शता है, प्रोफेसी करने के लिए वो जनाब लोगों को उभारता है। आप पढ़ोगे दूसरा पत्रस 1 बाब की 21 वर्ष में, दूसरा पत्रस पहला बाब उसकी 21 वर्ष में, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूह कुदस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। इसके बाद जनाब हम पढ़ते कि रूह कुदस का 5वां जो फोकल फितरत काम है वो क्या है कि 5वें नंबर का उसका फोकल फितरत काम वो लोगों की अदालत करता, रास्तबाजी के बारे में कसूरवार ठहराता है। वो लोगों की अदालत करता है और रास्तबाजी के बारे में लोगों को कसूरवार ठहराता है। यूहन्ना की इंजील 16वां बाब उसकी 8 से 11 इन आयात को पढ़ेंगे। लिखा है, और वह आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। 9 आयत कहती है गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाए, और 10 आयत कहती है कि रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। अजीजों, इल्म रूह कुदस के अंदर हमने दूसरे हिस्से में इन तमाम चीजों को सीखा है, और खुदा के फजल से हम इसे जारी रखेंगे। और नेक्स्ट याद रखिए इसका तीसरा पार्ट होगा जिसमें हम जनाब इल्म रूह कुदस मतलब न्यू मिटोलॉजी की और जो डीप टीचिंग है खुदा के फजल से हम उसे ले पाएंगे। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं ये सब बातें आप पर कर सकें, और ये कर्ज तभी उतरेगा जब आप इन चीजों को दूसरों के साथ बांट देते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, सारी टीचिंग के वसीले से खुदा आपके साथ हो और आपको विजडम अता करे, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन।